ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی بڑائی، کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذات واسطے خاص، جو اللہ ساڈا سب دا مالک، خالق، پیدا کرنے والا، رزق دین والا، حاجت روا، مشکل کشا، وحدہ لا شریک الہ، ان گنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، جنہاں دی شفاعت ساڈے واسطے جنت جان دا سبب بنے گی انشاءاللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں شفاعت اس بندے دی کراں گا جس بندے نے اللہ نو وحدہ لا شریک جانیا، جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال شرک نہ کیتا، شریک نہ کوئی ٹھہرایا، اللہ دا کوئی ہم اثر، اللہ دے ہاں کوئی اللہ دی اجازت بغیر سفارشی نہ منیا، اللہ دی مخلوق دے وچوں کسی دے نال ایسی محبت نہ کیتی جیسی محبت اللہ دے نال کرنی چاہیے. اور جس طرح اللہ دا خوف دل دے اندر ہونا چاہیے، ایسا دنیا دے وچ کسی دا خوف دل دے اندر نہ رکھیا. اللہ دی ذات دے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص دی شفاعت کراں اور میری شفاعت دا وہی حقدار ہوئے گا. اللہ سانو بھی انہاں دے وچ شامل کر لوے جنہاں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرن گے. دوستو، رمضان المبارک دا با برکت مہینہ ساڈے کول رخصت ہو گیا. اسی اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کیتی، ریاضت کیتی، اللہ دی محبت دے اندر، اللہ دے خوف دے اندر اسی نمازاں بھی پڑھیاں، صدقہ خراج بھی کیتے، اخلاق نو اچھا کرنے کی کوشش کیتی، اپنی زبان نو بھی میٹھا بنانے کی کوشش کیتی. میرے دوستو، فقط رمضان واسطے نہیں، یہ صرف رمضان دے مہینے واسطے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدو انسان سنے بلوغت تے پہنچ جائے ادو تو لے کے مرن والے دن تک، جس دن دنیا کو رخصت ہونا ہے، اگر وہ صاحب عقل، صاحب شعور ہے تو وہ یہ فرض ہے کہ انہوں اخلاق بھی اچھا رکھنا چاہیے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میزان دے وچ سب تو زیادہ وزن والی چیز جڑی ہے تیرا اچھا اخلاق، سب تو بھاری چیز اچھا اخلاق ہے. نماز 5 وقت ساڑھے تے
تک ساری زندگی ہے. چاہے کوئی بیمار ہے, چاہے کوئی شدید مریض ہے, 4 پائی اٹھ نہیں سکتا, وہ بھی فرض ہے. روزے دے اندر تے گنجائش تھی, بندہ بیمار ہے یا مسافر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں چھوٹ دیتی کہ تم اس دن اگر بیمار ہے روزہ نہ رکھ, اپنا علاج کرا, مگر جدو بعد وچ تو اپنی گنتی نو پورا کرنا, اور روزے نو تو رکھنا, وہ جڑی ہے قضا ادا کرنی ہے, وہ روزے نو پورا کرنا ہے. بعد جڑا تو نہیں رکھیا بیماری دی وجہ تو یا سفر دی وجہ تو بعد وچ پورا کرنا ہے. مگر نماز ایک ایسا عمل ہے جڑا تینوں کسی حالت وچ انسان معاف نہیں ہے. وہ تو بیمار ہے, شدید مریض ہے, گھر دے اندر ہے, ہسپتال دے اندر ہے, تو وضو نہیں کر سکتا, تینوں تیمم دی سہولت دے دی گئی, تو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا, تینوں بیٹھ کے پڑھنے دی سہولت دے دی گئی, تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, تینوں لیٹ کے پڑھنے دی سہولت دے دی گئی, حتیٰ کہ اشاریاں دے نال اپنے دل دے اشاریاں دے نال تینوں پڑھن دی حکم دے دی گئی. اتنا سخت حکم ہے میرے دوستو نماز دا. اللہ تعالیٰ سانو سب نو پورا سال اور پوری زندگی نمازی سچا بنائے. اللہ تعالیٰ فرمایا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور عبادت کرتے رہو کدوں تک, جدوں تک موت نہیں آ جاندی. موت دے آمنے تک عبادت کرنی جے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اور اللہ دی تسبیح بیان کرو, حمد بیان کرو, اور سجدہ کرنے والے دے نال شامل ہو جاؤ. کدوں تک, جدوں تک تانوں موت نہیں آندی. میرے دوستو اسی رمضان المبارک دے وچ تے رات نو قیام بھی کرتے رہے ہیں. بے شک بڑا اجر سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جڑا بندہ ایمان دی حالت اندر اپنا محاسبہ کرتا ہویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق رات دا قیام کرتا ہے, رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ دے سابقہ سارے گناہاں نوں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ سارے سارے گناہاں نوں معاف فرمان. اللہ تو امید کر رہے ہیں اللہ نے ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں نوں دور کر کے سارے سارے گناہاں نوں معاف کر دیتا ہے کہ اسی رمضان دا قیام کرتے رہے فقط اللہ دی رضا واسطے, فقط اللہ دے خوف دے نال, فقط اللہ دی محبت دے نال. اللہ ساڈے سب دے گناہاں نوں معاف فرمائے. کیونکہ اگر رمضان المبارک دا دوستو مہینہ بھی زندگی دے اندر آئے تے جس شخص نے اس وچ معافی نہ لے سکیا اس دے واسطے ہلاکت ہے. اور استیاب نہیں نبیوں دے سردار, کائنات دے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل امین دی دعا سی تے محمد کریم دی اس دے اوتے آمین مہر ناز تھی کہ وہ بندے دی ہلاکت یقینی ہے. تے اللہ تعالیٰ سانو نہ جو کڑ کے سانو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, سانو مغفرت والے وچ شامل کر دے. اور فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, جنہیں رمضان المبارک دے مہینے دے روزے بھی رکھے, روزے رکھے, ایمان نال اپنا محاسبہ کردے ہوئے, چغلی غیبت توکا فرار تو بچدے ہوئے, معاشرت کی بیماریاں برائیاں تو بچدے ہوئے, جنہیں روزے بھی رکھ لے وہ بھی اللہ فرمایا سب کا سارے گناہ معاف فرما دے گا. اگر کمی کوتاہی ہو گئی قیام اللیل نہیں کر سکیا, انہیں روزے ہی رکھ لینے صحیح ایمانداری دی حالت دے اندر اللہ وہ بھی گناہ سارے معاف کر دیتا. پھر عمر فرمایا پھر تو انہوں ایک اور موقع دیتا, تواڈے کو سستیاں کوتاہیاں ہو گئیاں, فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. پھر فرمایا ایک رات جے آخری طاق راتاں دے وچ جڑی لیلۃ القدر دی رات ہے, جنہیں اس رات میں جا کے عبادت کر لئی اللہ نو راضی کر لیا, وہ بھی سارے گناہ معاف. اللہ اکبر. روزے نے رمضان دے رکھے اپنی فرائض کی ادائیگی لازمی دے. جس بندے نے فرائض کی ادائیگی نہیں کی, نفلی عبادت جتنی مرضی کر لے اس نفلی عبادت ذرا برابر فائدہ نہیں دے, یا اس دا عقیدہ درست نہیں, اس نو دی ثقافت ہوئے عبادت ہوئے انہوں ذرا برابر فائدہ نہیں دے گی. حاتم تائی نام ہر کسی نے سنیا ہوئے گا,
بڑا سخی سی عرب دے اندر، اس دی صحابت دے چلتے سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر آپ تو زیادہ سخاوت کرنے والا کوئی نہیں ہویا، بڑے بڑے سخی سن مگر آپ دی سخاوت سب تو بڑھ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تو پہلے حاتم طائی بڑا سخی سی، مگر جب اس دا بیٹا عدی بن حاتم مسلمان ہوئے نے، اسلام قبول کیتا تے پتہ کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے بڑی سخاوت کی تھی، بڑا عرب دا ایک مشہور سخی سی سخاوت کرنے والا، اس دا آخر دے وچ کوئی حصہ ہے؟ یہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی نواں نواں مسلمان ہوندا پیا، ایندا میں دل جو ہی کر لواں، حوصلہ دا رکھ لواں، اینو کچھ تسلی دے دیاں، فرمایا نہیں، تیرے والد دا آخرت دے وچ کوئی حصہ نہیں، انہوں جو ملنا سی دنیا دے اندر مل گیا، کیونکہ بے ایمان سی، بے ایمان والا نہیں سی، ایمان شرط دے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ دے توحید دے گیت گان والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دے گیت گان والے وہ سارے مسلمان نے، ساڈا ایمان ساڈا ایمان ہے کہ سب کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمان، اعمال کی بنیاد پہ پکڑ ہوئے گی، اللہ تعالیٰ سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اعمال کرنا۔ میرے دوستو، رمضان المبارک دا مہینہ گزر گیا، آج عید دا دن ہے، خوشیاں دا دن ہے، مگر ایک بندے نے پتہ کیتا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سے، وقت امیر المومنین نے بادشاہ نے گھر دے اندر روٹی زیتون دے نال کھا رہے نے، سکی روٹی کھا رہے نے، پوچھیا اج تے عید ہے علی، اے امیر المومنین اج تے عید دا دن ہے، فرمایا عید دا دن اے نہیں کہ تسی نیا لباس پہن لو یا تسی اچھے کھانے کھا لو، عید تے اس دی ہے جس نے رمضان المبارک میں بخشش حاصل کر لی، جنہیں عمل کر کے ہمارے سالہ کر کے اپنی کامیابی للی، عید تے اس دی۔ اللہ تعالیٰ سامنے بھی عملان اور ٹوٹیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل دے اندر کالذی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جڑی ساری رات چرخے دے اوتے سوتر کتدی رہے، جب وہ رسی بن جائے مضبوط پھر انہوں کینچی لے کے کٹ سکے۔ وہ بھئی ساری محنت ضائع کر رہی نا، ساری رات نے سوت کت کی مضبوط رسی بنائی، وہ رسی فائدہ دینے والی تھی، وہ رسی پر کام لیا جا سکتا تھی، مگر جب انہوں نے ریزہ کر دی تھی، انہوں کٹ کھڑے تو کوئی فائدہ نہ ہوئے۔ فرمایا اس جیسا نہ ہو جانا۔ میرے دوستو، رمضان المبارک دے وچ نمازاں بھی 5 وقت ادا کرتے تھی، ٹائم دے جماعت دے نال پہنچ گئے۔ اسی رمضان المبارک دے وچ روزے بھی رکھے، اسی زکات بھی ادا کی، صدقہ خیرات بھی کیتا، مگر جڑے باقی 11 مہینے نے وہ دے واسطے سانو ٹیوننگ ہوئی جے، یہ نہیں کہ ایسے ایک مہینے دے نال بخشش لا کے 11 مہینے پھر اسی اپنی ڈگر دے ٹر پئیے، اسی وہ رسی نو کٹ چھڑیے، جڑا ساڈا تعلق اللہ دے نال مضبوط ہویا ہے۔ اج میرے اور تہاڈے اندر بھی خوف ہوندا سی روزے دی حالت اندر، چاہے اسی کمرے دے اندر ہوئیے، کوئی بندہ ویکھن والا نہ ہوئے، بڑی شدت دی پیاس ہوے، پانی نہیں سی پیندے، کیوں؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ دے فرماندے نے تسی 2 ہو، تیسرا میں، 3 ہو، چوتھا میں ہاں، میں تے تہاڈے نال ہونا۔ یہ ہر لمحہ سانو فکر کرنی چاہیے، ہر دن، ہر لمحہ، ہر رات نو، ہر صبح نو سانو فکر ہونی چاہیے میرا مالک مینوں ویکھ رہا ہے، چاہے کلے ہاں تاں وی ویکھ رہا ہے، چاہے اسی کدھر چھپے ہوئے ہیں تاں وی ویکھ رہا ہے، چاہے اسی باہر ہاں تاں وی دیکھ رہا ہے۔ جدوں اسی ساڈے دل اندر اللہ دا خوف ہوگا، میرا مالک مینوں دیکھ رہا ہے، پھر میں جرم نہیں کراں گا، پھر میں گناہ نہیں کراں گا، پھر میں اللہ دی حد نو توڑاں گا نہیں، پھر مینوں فکر ہوئے گی میں اللہ دے حکم نو پورا کراں۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں اور تانوں صحیح معنی دے اندر اپنے حکماں دے اوتے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ساڈے سب تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے، اسی اپنی موت تک نمازی 5 وقت دے ہوئیے، صدقہ خیرات کرنے والے ہوئیے، اچھے اخلاق والے ہوئیے، اسی سنت کے مطابق
کوئی بھی عمل کریے نا کم سے کم اسی اتنا سے غور کر لیے کہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. اسی اپنے کنبے قبیلے کے اندر خاندان کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جی ریت نہ ہوئے سارے پچھلے کے. اسی دیکھ رہے ہیں یار میرے کنبے قبیلے والے تے شروع تو یہ کام نہیں کیتا میں کس طرح کر رہا. اسی اتنے بڑا توجہ دینے ہیں دھیان رکھنے ہیں یار ساری نسل کے یہ کام نہیں ہوا اج تک انہیں کی کام کر لیا اسی تانوں تشریح کرتے رہنے ہیں. وہ میرے دوستو کدی یہ غور کیتا ہے کہ جڑا عمل میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں کی اطاعت اللہ نے کہا میری اطاعت ہے جنہوں کے حکم کو مننا گے تو کامیاب ہوواں گے جنہوں کی سیرت سے چلنا گے تو کامیاب ہو گے. نہ اسی کسی بابے کی سیرت سے چل کے کامیاب ہو سکتے ہیں نہ اسی اپنے کسی مولوی کی چل کے سیرت سے کامیاب ہو سکتے ہیں نہ کسی پیر کی سیرت سے چل کے کامیاب ہو سکتے ہیں نہ کبھی اسی اپنی جماعت کے بڑے امیر ہون انہوں کی سیرت سے چل کے کامیاب ہو سکتے ہیں نہ اسی اپنے کسی فقیر کی سیرت سے کامیاب ہو سکتے ہیں نہ کسی مقدس کی سیرت سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی کسی صحابی کی سیرت سے چل کے بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی سیرت چلنی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے سے کامیاب ہو. سانو اللہ نے حکم یہ دیتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب تو بڑی ذات ساڈے واسطے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. باقی سارے ساڈے واسطے مقدم نے ساڈے واسطے احترام والے نے ساڈے واسطے ادب والے رشتے نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہاں دی اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کر دی اللہ ان کو راضی ہو گیا اتنا بڑے مقام والے نے مگر اسی کسی آدمی کی سیرت چل کے کامیاب نہیں ہو سکتے. سیرت کامیاب ہونا ہے چلنا ہے تے اللہ کے رسول کی سیرت چلنا جدا حکم دیتا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی منور تانوں صحیح معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل اندر بسان والا بنائے انہوں نے قدر کرنے والا بنائے کہ سب تو زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری بار فرمایا کوئی شخص ادو تک مومن نہیں ہو سکتا جدو تک وہ دل اندر اپنے والدین اپنے اولاد اور تمام انسانوں کو بد کے میری محبت دل اندر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ منو اور توانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل اندر بسان والی توفیق عطا فرمائے. ایسی محبت ہوئے کہ جڑی سانو کنبے قبیلے تو رشتہ داریاں تو ماں باپ اولاد تو ود کے ہوئے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اسی کہیے نہیں میرے والد کی بات ہے تب رد کر دی جائے گی میرے بیٹے کی امیت ہے بات ہے رد کر دی جائے گی میرے بھائی کی بات ہے رد کر دی جائے گی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی ہے بس میرے واسطے یہی مقدم ہے. اللہ منو اور توانو عمل کی توفیق دعا فرمائے یا رب.